اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام روز عاشور اس حال میں دشمن کے مقابل آئے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ کو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور آپ موت و شہادت کا پکا عزم کیے ہوئے تھے۔ اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے آپ نے دشمن کی صفوں پر حملہ کیا۔ میں علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم کے بہترین فرد ہیں، اور یہی میرے لیے سب سے بڑا افتخار ہے۔ میرے جد امجد رسول خدا ہیں جو تاریخ کی بہترین شخصیت ہیں، اور ہم اللہ کے وہ چراغ ہیں جو زمین پر روشن رہتے ہیں۔ میری ماں فاطمہ ہیں جو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹی ہیں، اور میرے چچا جعفر ہیں جو ذوالجناحین کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، وہ کتاب جو ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور وحی اور ہدایت ہمارے پاس ہے جسے اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم تمام مخلوقات کے لیے اللہ کی طرف سے پناہ گاہ ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کبھی ہم کھل کر اعلان کرتے ہیں اور کبھی پوشیدہ طور سے بتاتے ہیں۔ ہم حوض کے ساقی ہیں، اور قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو خاص پیالوں سے سیراب کریں گے، اور یہ حوض وہی حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن ہمارے چاہنے والے ہمارے ذریعے سعادت و کامیابی پائیں گے، اور ہمارے دشمن اس دن نقصان اٹھائیں گے۔ ان لوگوں نے کفر اختیار کیا، اور پہلے بھی ان لوگوں نے جن و انس کے پروردگار کے ثواب سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا۔ پہلے بھی علی اور ان کے نیک سیرت بیٹے حسن کو قتل کیا تھا، اور اب حسین کو قتل کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ میرے جد امجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے والد علی مرتضیٰ اللہ کی بہترین مخلوق تھے، اور میں ان دونوں بہترین ہستیوں کا فرزند ہوں۔ امام حسین علیہ السلام دشمن پر پے در پے حملے کرتے ہوئے سخت جنگ میں مشغول تھے۔ ہر حملے میں آپ دشمن کے متعدد افراد کو خاک و خون میں نہلا دیتے۔ یکبارگی دشمن نے فیصلہ کیا کہ امام پر نفسیاتی ضرب لگا کر ان کے گھٹنے ٹکوا دیں، لہٰذا وہ امام اور اہل حرم کے خیام کے درمیان حائل ہو گئے اور خیموں پر حملہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے بلند آواز میں پکار کر کہا، اے خاندان ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور قیامت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے تو کم از کم اس دنیا میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی بسر کرو، اور اگر خود کو عرب سمجھتے ہو تو اپنے اجداد ہی کو پیش نظر رکھو۔ شمر نے کہا، اے حسین، کیا کہہ رہے ہو؟ جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے لڑ رہا ہوں اور تمہاری جنگ مجھ سے ہے۔ ان عورتوں کی کوئی تقصیر نہیں۔ اپنے ان سرکشوں سے کہو کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے حرم پر حملہ نہ کریں۔ شمر نے کہا، فاطمہ کے بیٹے، میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں، یعنی آپ حق بجانب ہیں۔ پھر شمر نے اپنے سپاہیوں کو آواز دے کر کہا، ان کے حرم سے دور ہو جاؤ اور خود انہی پر حملہ کرو، تمہارا مد مقابل بہت کریم النفس ہے۔ حسین ابن علی نے ان الفاظ کے ذریعے اہل کوفہ کو اس وقت مخاطب کیا جب ان لوگوں نے انتہائی بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل حرم کے خیام پر حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن دراصل یہ کربلا کے مقتل سے ہر دور سے تعلق رکھنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک عمومی اعلامیہ اور عالمی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا پیغام تھا کہ اے انسانوں،
اگر تم آسمانی احکام اور اللہ کے قوانین کے معتقد اور پابند نہیں تو کم از کم اپنے قومی رسم و رواج ہی کا خیال رکھو اور آج کی زبان میں بین الاقوامی قوانین ہی کے تابع ہو جاؤ۔ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں اور تمہارے خلاف جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہے، تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت 190 کے اندر یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی وہ لوگ جو خود جنگ میں شریک ہیں ان کے سوائے تم دشمن کے دوسرے افراد کو نقصان مت پہنچاؤ، حملہ آوروں کے گھروں کو تباہ نہ کرو، ان کے درختوں کو مت کاٹو، ان پر پانی بند نہ کرو، دشمن کے زخمیوں کا علاج معالجہ کرو، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے دشمن کا پیچھا مت کرو، اور عورتوں اور بوڑھوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حد یہ ہے کہ حملہ کرنے والوں کو برا بھلا مت کہو۔ لیکن امام کی شہادت کے بعد ان اشقیاء نے ایک مرتبہ پھر اہل حرم کے خیموں پر حملہ کیا، ان کا مال و اسباب لوٹا اور عورتوں اور بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔